60 ہجری 28 رجب یہ قیام شروع ہوا اور 10 محرم 61 ہجری کو امام شہید ہو گئے۔ رجب سے محرم تک 28 رجب آخر رجب ہے، اختتام رجب ہے۔ 3 شعبان کو امام مکہ تشریف لائے۔ 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک 60 ہجری تک امام مکہ میں مقیم رہے، اور پھر 8 ذی الحجہ سے امام روانہ ہوئے کوفہ کے لیے۔ پھر کربلا 2 محرم 61 ہجری کو پہنچے، 8 ذی الحجہ اور 2 محرم کے درمیان 8 دن کربلا میں گزرے۔ زیادہ حصہ اس قیام کا مکہ میں ہوا، 4 ماہ اور کچھ دن امام علیہ السلام نے مکہ میں قیام جاری رکھا اپنا۔ اس مرحلہ میں مختلف افراد سے، مختلف طبقات سے، مختلف قبائل سے، مختلف وفود سے، جو مکہ کے مقیم تھے، جو مکہ میں باہر سے آئے تھے، زائرین بیت اللہ تھے، ان سے ملاقاتیں کی، انہیں اپنا پیغام بتایا، اپنا مقصد بتایا، اپنے ساتھ شامل ہونے کی باقاعدہ کھلی دعوت دی۔ نہ اس فضا کے اندر کہ جب امام کی جان بھی خطرے میں ہے، خاندان بھی خطرے میں ہے، اور حکومت کے مقابلے میں قیام کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں ان کی بیعت کا، اور حکومت ان کے پیچھے ہے، اس فضا کے اندر امام نے مکہ میں تقیہ میں کہیں بھی بات نہیں کی، خفیہ بات کہیں بھی نہیں کی، کھل کے ملأ عام میں، سر عام، حرم الہی میں ہر شخص کو جو بھی آیا۔ اور بعض کے بارے میں امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ حکومت کا طرفدار ہے، یہ حکومت کا نمائندہ ہے، یہ یزید کا قابل اعتماد ہے، اس کے باوجود امام نے بغیر کسی خوف کے، خطر کے احساس کے کھل کے اپنا موقف بیان کیا۔ اس موقف میں 2 چیزیں امام نے بیان فرمائیں: یزید، اس کا فسق، فجور، فساد، ظلم، طغیان، حق تلفی، ناحق ہونا، ناجائز ہونا، اور پھر اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس سلطنت، اس حکومت، اس طغیان کے مقابلے میں قیام کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں۔ اور مکہ میں اس قیام کے اثناء میں اکثر اوقات امام علیہ السلام نے امت کے جس طبقے کو بھی خطاب کیا، خواص کو کیا، عوام کو بھی کیا، اور ہر ایک نے امام کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی۔ امام کے لیے زندگی میں امام زندہ ہیں، اور امام کی باتیں سن کے وہیں پہ روئے۔ توجہ فرمائیں، عزاداری اگر صرف رونا ہے تو اہل مکہ زیادہ روئے ہیں امام کے لیے، امام کی زندگی میں امام کے سامنے روئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات نے امام کے سامنے گریہ کیا۔ آپ کی خدمت میں نے وہ روایات ساری پڑھی ہیں۔ خلیفہ دوم کے فرزند جناب عبداللہ ابن عمر، جو مسن تھے اور اس وقت ایک بہت نمایاں شخصیت تھے مسلمین کے اندر، انہوں نے امام علیہ السلام کو روکا بھی، نصیحتیں بھی کیں، اور روئے بھی، بہت شدید روئے، گریہ کیا، عزا کی امام کے لیے۔ جناب عبداللہ ابن عباس، فقیہ نامدار صحابی، یہ بھی سید الشہداء کو روکا بھی اور روئے بھی۔ عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 بہت نامی گرامی شخصیات تھیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور قبائل کے مختلف افراد جو بھی آئے، امام علیہ السلام کے ساتھ آ کر ہمدردی کی۔ اور امام کی زندگی میں جو ہی سنا کہ امام قصد خروج رکھتے ہیں حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف، اسی وقت رونا شروع کر دیا، گریہ انجام دیا، اور امام کو سمجھانے لگے، نصیحتیں کرنے لگے
امام کی نیت اور ارادہ بدلنے کے لیے جو کہہ سکتے تھے، نفسیاتی حربہ، احساساتی حربہ، تعلقات کا حربہ، ہر چیز انہوں نے استعمال کی۔ امام کے اپنے بھائیوں نے بہت کوشش کی، بنو ہاشم نے بہت کوشش کی امام کا ارادہ بدلنے کے لیے، اور آخر میں سب نے گریہ کیا، لیکن امام نے اس کے باوجود انہیں دعائے خیر دی، ہر ایک کو دعائے خیر دی، ان کے اخلاص و خلوص کی تصدیق کی، لیکن اپنا ارادہ تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں دعوت دی۔ اس دعوت کے اختتام پر امام علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کو آخری خطبہ دیا، عمومی خطبہ تمام اہل مکہ کے سامنے، جو پہلے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اور امام نے کھل کے فرما دیا کہ میں کل سے احرام کھول کے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ جس نے ہمارے ساتھ آنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں شہادت پیش کرنی ہے، جو بھی خدا کی راہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہے، خون بہانے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اس جگہ پہ رک کے سوچنے کا مقام ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے طغیان کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف قیام کیا، مزاحمت کی، اور کاروان تشکیل دیا، دعوت دی، پوری امت کو دعوت دی۔ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں کل کوچ کرنے والا ہوں، مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُحْجَتَهُ فَلْيَرْحَلْ، جو بھی ہماری راہ میں خون بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو، اس کاروان کا حصہ بن جائے۔ یہ فقط 8 ذی الحجہ وہاں مکہ کے اندر موجود لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ تمام امت اسلامی کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے، کہ اس خروج کے لیے، اس مزاحمت کے لیے، اس قیام کے لیے، اس حماسے کے لیے سب آمادہ ہو جائیں، جو بھی آمادہ ہے، جو تیار ہے۔ من کان باذلا فینا موجتہ، جو بھی اپنے سر کا خون، اپنی گردن کا خون بہانا چاہتا ہے، یعنی شہادت کا خون۔ ابھی حسین علیہ السلام کے نام پر کتنا خون بہایا جاتا ہے، یہ خون حسین علیہ السلام نے طلب نہیں کیا، شہادت کا خون طلب کیا۔ من کان باذلا فینا موجتہ،